اللہ الرحمن الرحیم فصل الموصول اسم لا يصلح ان يكون جزءا تاما من جملة الا بصلة بعده صبر کر. یہ اسم پر تنوین آتی ہے، غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، یا مضاف ہو پھر تنوین نہیں آتی، یا الف لام ہو پھر تنوین نہیں آتی. اس کے بغیر کیوں تنوین سے رکتے ہو کہ چکبڑ دیے؟ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اسم مبنی کی بات چل رہی ہے. اسم مبنی 8 قسم ہے. اسم مبنی 8 قسم ہے. ان میں سے کتنے آ گئے؟ کون سے؟ ضمیریں آئی ہیں اور اسم اشارہ آیا ہے. تیسرا اسم مبنی ہے اسم موصول. کون ہے؟ اسم موصول ہے. تعریف معنی اسم موصول کے واقع آ رہے ہیں. اسم موصول ایسا اسم ہوتا ہے جو جملے کی جز تام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر اپنے صلے کے ساتھ مل کر جو اس کے بعد ہوتا ہے. اسم موصول ایسا اسم ہوتا ہے جو جملے کی جز تام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر صلے کے ساتھ مل کر جو اس موصول کے بعد ہوتا ہے. اسم موصول ایسا اسم ہوتا ہے جو جملے کی جز تام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر صلہ کے ساتھ، ایسا صلہ جو اس کے بعد ہوتا ہے. اسم موصول ایسا اسم ہوتا ہے جو جملے کی جز تام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر صلے کے ساتھ جو موصول کے بعد ہوتا ہے. پھر تعریف کرنا. اسم موصول ایسا اسم ہوتا ہے کہ جو جملے کی جز تام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر صلے کے ساتھ، ایسا صلہ کون ہے؟ جو کہ اس کے بعد ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے. وہ صفت بنتا ہے بعد متعلق سے مل کر. دھیان کرو یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آشیا بیخ. یہ اسم موصول مبنی کیوں ہے؟ وجہ بنائے موصول اس کی مشابہت ہے حرف کے ساتھ احتیاجی الی الغیر میں. جس طرح حرف غیر کا محتاج ہے اسی طرح اسم موصول بھی جز تام بننے کے لیے صلے کا محتاج ہے. اس وجہ سے یہ کیونکہ اسم مبنی وہ ہوتا ہے جو مبنی الاصل کے جو 8 قسمیں چل رہی ہیں یہ وہ ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے. مبنی اصل 3 ہے، تمام حروف ہیں، فعل ماضی ہے، امر کے 6 صیغے، امر حاضر معروف کیجئے. اچھا، جملے کی جز تام نہیں بنتا. جملے سے مراد جز تام سے مراد ہے مبتدا بننا، خبر بننا، فاعل بننا. کی بننا؟ مبتدا بننا، خبر بننا، فاعل بننا. یا اس کے علاوہ اور جو ہوتا ہے جز تام دے. انا کا اسم بننا. سمجھائیے ایشا بس. اللہ بصلۃ. اللہ یہ اعتراض ہو گیا باقی اسماء سے کہ وہ بغیر صلے کے جملے کی جز تام بن جاتے ہیں. جیسا کہ زید، رجل یہ بغیر صلے کے زید قائم جز تام بن گئے. سمجھ آئیے ایشا بس. فی الدار رجل میں رجل مبتدا ہے جز تام بن گئے. سمجھی گل؟ اچھا جی مانا کرن جی. باقی جملے سے کیا مراد ہے؟ کس سے؟ ایشا بس. جملے سے مراد ہے جملہ خبریہ. کیا وہ آگے آ رہا ہے؟ خیر آگے مانا کرو پہلے.
چلو جی فصل اسم، چلو جی موصول موصول ایسا اسم ہوتا ہے ایسا اسم ہوتا ہے جو نئی صلاحیت رکھتا جو نئی صلاحیت رکھتا یہ کہ ہو یہ کہ ہو جز تام جز تام جملے سے جملے سے مگر صلے کے ساتھ مگر صلے کے ساتھ جو کہ اس کے بعد ہے. جو کہ اس کے بعد تو نحمیر چ بھی یہ گل پڑی سی تو ہن بھی دوبارہ کہ صلہ موصول صلے سے مل کر پورا جملہ نہیں ہوتا، جملے کی جز بنتا ہے، مبتدا خبر فاعل وغیرہ. جی موصول اسم ہوتا ہے جو نئی صلاحیت رکھتا ہے یہ کہ ہو جز موصول تام. ایسا اسم ہوتا ہے جو نئی صلاحیت رکھتا ہے یہ کہ ہو جز تام جملے سے مگر صلے کے ساتھ جو کہ اس کے بعد ہوتا ہے. فصل موصول اسم ہوتا ہے ایسا اسم جو نہیں صلاحیت رکھتا یہ کہ جملے سے مگر صلے کے ساتھ جو اس کے بعد ہے. والصلۃ جملۃ خبریۃ بس 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 موصول کا جو صلہ ہوتا ہے وہ کیا شے ہوتی ہے؟ موصول کا صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، خواہ اسمیہ ہو خواہ فعلیہ ہو. ہاں جی موصول کا جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، خواہ فعلیہ ہو خواہ اسمیہ ہو. فراخ موصول کا جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، خواہ فعلیہ ہو خواہ اسمیہ ہو. اور پکاؤ نا کہ جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے، جملہ خبریہ. اور صلہ صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے. جملہ خبریہ ہوتا ہے جی اور صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے. اور صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے. او دیکھو تے جملہ خبریہ، یہ جو صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے نا، جی یہ وہ جملہ خبریہ صلہ ہوتا ہے جس کے مضمون کو مخاطب پہلے جانتا ہوتا ہے، جس کے مضمون کو مخاطب پہلے جانتا ہوتا ہے. وہ جڑا کل سی نا ساڈے نال اے اونے چن چاڑے اپنی بولی چ ویکھو نا، جی وہ جڑا پرلی سیٹ تے بیٹھا سی اے سی آندا چاچا، اپنی بولی چ ویکھو تے میں جملے بول دے سارے تو مخاطب انہوں جاندا ہوندا لگدا فلانا. اے صلہ ہوندا ہے جی، اے جملہ صلہ ہوندا ہے جی. جی سمجھا پہ؟ تو مخاطب اس کے مضمون کو پہلے جانتا ہوتا ہے، جی تو پھر آگے اس پر عمل کیا جاتا ہے. جی اچھا جی، جملے صلے کا جملہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ صلے کا جملہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ وجہ جملہ بودن صلہ یہ ہے کہ بے صلہ جملہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ موصولات جو ہیں، کون؟ موصولات یہ ہے کہ موصولات برائے گردانیدن جملہ صفت معرفہ موضوع ہستند. یہ جو ہے نا جملہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ موصولات کو جملے کی صفت بنانے کے واسطے یہ وضع کیے گئے ہیں. موصول ہے معرفہ، موصول کیا ہے؟ موصول معرفہ ہے. موصول معرفہ ہے. تو جب جو جملہ ہے نا جملہ جی وہ اس لیے اس کے ساتھ ملے گا کہ اس کے ساتھ مل کر یہ معرفے کی صفت بن سکے، جملہ معرفے کی صفت بن سکے. صفت بن سکے. جملہ جو ہے نا وہ نکرہ ہوتا ہے، جی پڑھ چکے جملہ نکرہ ہوتا ہے. تو موصول کا جو صلہ ہے اس کا جملہ ہونا یہ ہے کہ موصولات کو برائے گردانیدن جملہ صفت معرفہ موضوع ہستند. بھئی جملے کو معرفے کی صفت بنانے کے لیے موصولات کی وضع ہے کہ جب صلہ اس کے ساتھ ملے گا تو یہ موصول صلہ مل کر معرفہ ہو جائیں گے. اب معرفہ ہونے کے بعد جملہ جو ہے یہ معرفے کی صفت بن جائے گا. یہ معرفے کی صفت بنے گا. موصول صلے کے بغیر استعمال نہیں. صلے کا جملہ ہونا اس لیے شرط ہے کہ صلہ ہے نکرہ،
جملہ ہے نکرہ، تو نکرہ معرفے کی صفت نہیں بن سکتا، تو جملہ موصول کے واسطے سے موصول صلہ مل کر یہ معرفے کی صفت بن جائیں گے، معرفے کی صفت بن جائے. اس لیے جملہ ہونا ضروری ہے کہ جملے کو معرفے کی صفت بنانا ہے موصول کے واسطے سے، تو موصول تو معرفہ ہے، جی تو معرفہ کی صفت بن سکتا ہے، تو اب موصول کے واسطے سے صلہ معرفے کی صفت بن گیا. آگے جی ولا بد باقی جملہ انشائیہ جو ہے وہ صلہ نہیں بن سکتا. تو جو کرے جملہ خبریہ جو ہوتا ہے نا، جملہ خبریہ یہ خبر دینے سے پہلے کچھ شے ہوتی ہے تب اس کی خبر دی جاتی ہے. انشائیے میں پہلے کچھ شے نہیں ہے، وہ تو اب اس کو عدم سے وجود میں لانا ہے، تو جو ہے نا چونکہ وہ خود ہے ہی نہیں ہے تو اب اس کا ثبوت کس کے لیے کرنا ہے، تو پہلے ہو تاکہ کسی کے یہ صفت بن سکے. جی ولا بد من عائد فيها يعود الى الموصول مثالہ الذي في قولنا جاء الذي ابوه قائم او قام ابوه. بس مسئلہ جی، چونکہ موصول کا صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے تو جملہ من حیث الجملہ مستقل ہوتا ہے، تو جب بھی جملے کو کسی کے ساتھ جوڑنا ہو، جز بنانا ہو، تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ وہاں کوئی رابطہ ہو جس کے ذریعے جملہ اس کے ساتھ جڑ جائے. تو صلہ چونکہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، جملہ مستقل ہوتا ہے، اس لیے صلے کے اندر عائد کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹے تاکہ یہ جملہ موصول کے ساتھ مرتبط ہو جائے. سمجھیے؟ ہاں جی کیا کہے جی؟ صلے کے اندر عائد کا ہونا ضروری ہے. صلہ چونکہ جملہ خبریہ ہے تو جملہ من حیث الجملہ مستقل ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر جملے کے اندر عائد ہو جو کہ موصول کی طرف لوٹے تاکہ جملہ اس عائد کے ذریعے موصول کے ساتھ مرتبط ہو جائے. عائد کے ذریعے جملے موصول کے ساتھ مرتبط ہو. مرتبط دا مطلب جڑ جائے، ربط ہو جائے. جی میں تہاڈا پیزا رابطہ ہے ایو رابط جی کہ تاکہ موصول صلہ جو ہے وہ موصول کے ساتھ جڑ جائے، مرتبط ہو جائے، اس کا رابطہ ہو جائے. تو یہ جو عائد ہوتا ہے نا، عائد اور لکھا جائے بین استور، اکثر یہ ضمیر ہوتی ہے، اکثر یہ ضمیر ہوتی ہے. اور مبتدا خبر جب جملہ ہو تو وہاں رابطہ ضمیر بھی ہوتی ہے، اور بھی صورتیں بیان ہوئی تھی اس طرح، یہ اور بھی رابطے ہوتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ جملے کے اندر جو عائد ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ضمیر ہوتی ہے. ضمیر ہوتی ہے. سمجھیا؟ اور ضروری ہے عائد سے جملے میں جو لوٹے موصول کی طرف. جی اور ضروری ہے عائد سے جملے میں جو کہ لوٹے موصول کی طرف. اور ضروری ہے عائد سے جملے میں بسم جو اللہ لوٹے الرحمن موصول کی طرف. سمجھی گل؟ جی مثال سمجھو، الذی جاء الذی ابوہ قائم، آیا وہ شخص کے باپ اس کا قائم ہے. الذی موصول، ابو ہو قائم جملہ صلہ، اور یہ اسمیہ خبری ہے، اور اس میں عائد ہے کون؟ ہو ضمیر، باپ اس کا. جاء الذی قام ابوہ، آیا وہ کہ کھڑا ہے باپ اس کا. تو قام ابوہ جملہ فعلیہ خبریہ، صلہ کون ہے؟ ابو ہو کی ہو ضمیر. ہاں جی مثال جاء الذی ابوہ قائم، الذی موصول، ابوہ قائم صلہ، جملہ صلہ، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اس میں عائد جو ہے ہو ضمیر ہے. اللہ اکبر. اور جاء الذی قام ابوہ،
اس میں اللہ جی موصول ہے، قام ابو ہو جملہ صلہ ہے، لیکن کون سا جملہ فعل یا خبریہ ہے؟ جی، اس میں ہو ضمیر عائد ہے جو اللہ جی کی طرف لوٹ گئی. مثال اس کی مثال اس کی اللہ زی ہے. اللہ جی ہے. ہمارے قول میں ہمارے قول میں جا الذی ابوہ قائم جا الذی ابوہ قائم یا جا الذی قام ابوہ. جا الذی ابوہ. اب یہ موصول صلہ مل کر یہ جا کا فاعل ہے، موصول صلہ مل کر جا کا فاعل ہے. جی، مثال اس کی اللہ جی ہے ہمارے قول میں، جیسے جا اللہ جی ابوہ قائم اور جا اللہ جی قام ابوہ. مثال اس کی اللہ دی ہے ہمارے قول میں جا الذی ابوہ. یعنی یہ تھی اسم موصول کی مثال دی ہے. اصل میں مثال اس کی کس کی؟ اسم موصول کی جس کا صلہ جملہ ہے، جس میں عائد ہے، یہ مثال پوری ہے. صرف یہ اللہ زی کلی مثال نہیں ہے. جی، جا الذی ابوہ قائم یا جا الذی قام ابوہ. اللہ زی اسم منقوص ہے. اللہ زی اصل اس کا ہے لذی، اس کے اوپر آ گیا الف لام تو بن گیا الذی، ادغام کیا تو اللہ ذی. جیسے امیر، اس میں اور لغتیں بھی ہیں، بتشدید یا بھی ہے اللہ زی، اور حذف یات کسرہ باقی اللہ ذی، سمجھے یا؟ اور سکون ذال بھی اللہ 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 ذی اللہ زی اللہ زی. یہ ساری لغتیں اس میں ہیں، شعروں میں یہ ملتی ہیں، تو پھر بندہ سمجھتا ہے پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا. جی، والذی للمذکر واللذانی واللذین لمثناہ واللتی للمؤنث واللتانی واللتین لمثناہا والذین والاولی لجمع المذکر واللاتی واللواتی واللائی واللائی لجمع المؤنث. اچھا جی، اسم موصول کے وہ الفاظ کون سے ہیں؟ اسم موصول کے وہ الفاظ جیسے ضمیریں بیان کی ہیں اور اسماء اشارہ بیان کی ہیں. اب اسم موصول جو الفاظ ہیں وہ بیان کرتے ہیں. تو ایک ہے اللہ زی، ایک ہے اللہ جی. یہ واحد مذکر کے لیے ہوتا ہے. کیا؟ واحد مذکر کے لیے ہوتا ہے. اس کا معنی ہے وہ جو، مراد وہ جو واحد مذکر، وہ جو واحد مذکر. لہذا مؤنث کے لیے اللہ زی نہیں ہوگا. اور تثنیہ مذکر کے لیے یہ واضح کی طرف سے اسی طرح ہے، رفیع حالت میں اللہ ذان اور نسبی جری حالت میں اللہ ذین. تو اللہ ذان کا معنی وہ جو دو، یعنی مرد. اللہ ذین بھی وہ دو، وہ جو دو. جی، تو مراد کیا ہے بھی؟ دو مذکر، دو مذکر. اللہ تی یہ واحد مؤنث کے لیے، اللہ تی کا معنی بھی وہ جو، اللہ زی کا معنی بھی وہ جو، لیکن وہ جو ایک مؤنث، وہ جو ایک مؤنث. ایشا بس ہے. اللہ تعالی رفیع حالت میں، اللہ تعالی نسبی جری حالت میں، تثنیہ مؤنث کے لیے معنی ان کا بھی وہ جو، مراد دو مؤنث، مراد دو مؤنث. دو مؤنث. اب جیسا موصول ہوگا ضمیر بھی آگے ویسی ہی ہوگی. موصول اللہ زی ہے تو ضمیر واحد مذکر غائب کی ہوگی. اللہ ذان ہے، اللہ زین ہے تو ضمیر تثنیہ کی ہوگی، کیونکہ موصول کے مطابق ہونی ہے. اللہ تی ہوگی تو ضمیر ہا ہوگی. اللہ تعالی ہے، اللہ تعین ہوگی تو وہ ہما ہوگی. جی، اچھا جی، اللہ زینا کی اور الاولا بر وزن اولات ہدا نظر آ رہے ہیں؟ تو اوپر آ گیا الف لام. الاولات اللہ دینا، یہ دونوں جمع مذکر کے لیے، یہ دونوں اللہ زینا وہ جو،
العلا وہ جو، مراد وہ جو دو سے زیادہ مذکر، وہ جو دو سے زیادہ مذکر اب صلے میں جو ضمیر ہوگی وہ ہم کی ہوگی. کیا ہوگی؟ ہم کی ہو. ہم کی. اللاتی تے اللاواتی، اللہ اللہ یہ چار جمع مؤنث کے لیے. کس کے لیے؟ جمع مؤنث کے لیے. پہلو اسم جڑے نا جی اسم اشارے وچ بھی سی گیا عورتوں واسطے زیادہ، ایتھے بھی عورتوں واسطے زیادہ، پھر بھی رولا جی. تو یہ چار لفظ ہیں کس کے لیے؟ جمع مؤنث کے لیے. کس کے لیے؟ جمع مؤنث کے لیے. اللاتی وہ جو، سب کا معنی وہ جو، لیکن ان کا مراد وہ جو جمع مؤنث، وہ جو جمع کا مطلب ہے دو سے زیادہ مؤنث، وہ جو دو سے زیادہ مؤنث. اب ان کی طرف جو ضمیر لوٹے گی صلے میں، جملے میں جو ضمیر ہوگی وہ ہنہ ہوگی. کیا ہوگی؟ ہنہ ہوگی. اللہ ذی، اللہ ذان، اللہ ذین، اللہ ذینا، العلا، یہ مذکر کا سلسلہ مذکر ہو گیا. اللہ تی، اللہ تان، اللہ تین، اللہ تی، اللہ واتی، اللہ اللہ یہ مؤنث کے لیے ہو گئے. سمجھیے. اور اللہ ذی واحد مذکر کے لیے، اور اللہ ذان اور اللہ زین تثنیہ مذکر کے لیے. کس کے لیے؟ وگاہ ازیں ہر دو نون برائے تخفیف محذوف میں شود. اے اللہ زان تے اللہ زین سے کبھی کبھی تخفیف کے لیے نون حذف بھی ہو جاتا ہے، پھر ہوگا اللہ ذات اللہ زے. کیا ہوگا؟ اللہ ذات اللہ زے. یہ درس شعروں میں مجبوری ہوتی ہے وہ تخفیف کے لیے کہ وزن سے شعر نکل رہا ہے تو پھر نون کو حذف کر دیا. سمجھائے نا جی؟ تو اللہ زان تے اللہ زا، اللہ زین تے اللہ زے، یہ ایک ہی ہیں، تثنیہ کے لیے. کبھی ان کا نون تخفیف کے لیے حذف ہو جاتے. ایک گلا بھول جاندیاں نے، پھر جس ٹائم ضرورت ہوتی پھر کوئی نہیں کھانے چ پیندی جی. اچھا جی، تو آگے اور اللہ تی واحد مؤنث کے لیے، اور اللہ تان اور اللہ تین تثنیہ مؤنث کے لیے، اور اللہ زینا اور العلا جمع مذکر کے لیے. کس کے لیے؟ اے برائے، اچھا العلا ہے نا، بر وزن علا، بضم عین فتح لام با قصر و این مشہور است. سمجھیے؟ بین دے وچ مد والا کیس کوئی نہیں. تے دوسرا یہ جمع مذکر کے لیے، یعنی برائے جمع مذکر عاقل کثیر ہے. کون؟ کیڑے لفظ؟ اتو ویکھنا جنہیں حاشیہ لگون دی گل کر رہے ہیں. جمع مذکر یعنی جمع مذکر عاقل کے لیے یہ کثیر استعمال ہیں، اور جمع مذکر غیر عاقل کے لیے بھی قلیل طور پر یہ استعمال ہوتے ہیں. کون؟ اولا نہیں ہو بلا وچ واو کونی، الف پہ شو وچ واو ویسے لکھیے. او بلا تھی وہ پڑھیا نا. وہ اول کی مثال قال الذین آمنوا، کہا ان لوگوں نے آمنوا ایمان لائے وہ. جی تو آمنوا میں جو واو ضمیر ہے نا یہ لوٹ رہی ہے. تو جو آمنوا ہیں وہ عاقل ہیں کہ غیر عاقل ہیں؟ دوسرے کی مثال ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ جو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا وہ تمہاری مثل بندے ہیں. تمہاری مثل بندوں سے مطلب وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. یا بتاں دی گل ہے. تو یہاں جو ہے نا وہ تد اللہ زینہ کا استعمال ہے کن کے لیے؟ غیر عاقل کے لیے. سمجھیو؟ اکتور
اور الذی مذکر کے لیے ہے، اور اللذانی اور اللذینی تثنیہ مذکر کے لیے ہے، اور اللتی مؤنث کے لیے ہے، اور اللتانی اور اللتینی تثنیہ مؤنث کے لیے ہے، اور الذین اور الاولا جمع مذکر کے لیے ہے، اور اللاتی اور اللواتی اور اللائی اور اللائی یہ جمع مؤنث کے لیے ہے۔ وما ومن وأي وأية وذو بمعنى الذي في بے معنی اللہ زی بمعنى الذي واجد في ہے، لغات بني- قطعی نہیں ہے، وصلی ہے جی جی في لغات بني كقول الشاعر شعر فإن الماء ماء أبي وجدي وبيري ذو حفرت وذو طويت آپ کو پڑھنا الذي حفرته والذي طويته۔ اچھا جی، اور اسماء موصولہ کون سے ہیں؟ ما بھی موصولہ ہے، نافیہ بھی ہے، شرطیہ بھی ہے، استفہامیہ بھی اور بھی ہیں۔ ما بھی موصولہ ہے، ما بھی موصولہ ہے، من بھی موصولہ ہے، کیا کیا ما بھی موصولہ ہے اور من بھی موصولہ ہے۔ آخنا اور اسماء جو ہے اسماء موصولہ اور اسماء موصولہ جو ہے، ما ہے ماں ہے اور من اور من ہے، کون ہے؟ ماں ہے اور من ہے۔ من ہے۔ آشیا دیکھ، یہ دونوں ما اور من جب موصولے ہوتے ہیں بمعنی اللذی مفرد و مثنی و مجموع مذکر مؤنث عاقل غیر عاقل تمام میں یکساں ہیں۔ تے کلا کلا 6 معنی دیندا نہ حمیر وچ 20 واری پھیرا تو آیا سی، یہ کلا کلا 6 معنی دیندا ہے۔ تے ضمیر جڑی لوٹنی ہے نا، او جے معنی دا لحاظ کران گے تے پھر او ویکھیا جائے گا، تے جے لفظ دا لحاظ کران گے تے من ما وال ضمیر مفرد دی لوٹے گی۔ کو کروڑ واری یہ گل پکوا چکا ہے، پھر تھوڑے کھانے چ کونی پیندی، وہ ضمیر لوٹے گی لیکن معنی ہوندے نے تے معنی دے مطابق کرنا ہوندا ہے جی۔ تھوڑے لفظ مفرد ہے، معنی جمع والا ہوگا، اگر معنی ان کو جمع مراد ہوگا تو جی تو ان کے لفظ کی طرف ضمیر لوٹے گی تو وہ مفرد کی، چونکہ لفظ ان کا مفرد ہے جی۔ سمجھی گل؟ باقی ما کا استعمال اکثر جو ہے وہ غیر ذوی القول میں ہوتا ہے اور کبھی کبھی ذوی القول میں بھی۔ من کا استعمال اکثر ذوی القول میں ہوتا ہے، کبھی غیر ذوی القول میں بھی، دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں جی۔ اچھا جی، اور اسم موصول ایون کون؟ اور ایتن، ایون بمعنی الذی، ایون بمعنى الذي، ایتن بمعنی اللاتی، ایون بمعنى التي، اور ایتن بمعنی اللتی، پھر ایون بمعنى الذی اور ایتن بمعنی اللتی۔ او کو والم نہ لگے، تھوڑی جی گل انہاں دی آ رہی ہے جی۔ لفظ زو کون؟ لغت بنی تے میں یہ بھی اللہ زی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کیا کہ لفظ زو بنی تے کی لغت میں یہ بھی اسم موصول ہے، یہ بھی اسم موصول پھر ہے۔ آخر لفظ زو یہ بھی اسم موصول ہے، اور لغت بنی تے آخر تے میں یہ بھی اسم موصول ہے۔ پھر آخر لفظ لفظ زو یہ لغت بنی تے میں یہ بھی اسم موصول ہے۔ ادھر دیکھ، زو در دو معنی مستعمل شود نظر آ رہے، ایک بمعنی صاحب اور وہ مورب ہوتا ہے جیسا کہ اسماء ستہ میں گزر گیا ہے۔ او زو مال، ما صحب مال، مال والا، زو بمعنی والا، وہ مورب ہوتا ہے، وہ مورب ہوتا ہے۔ دوسرا ہے زو بمعنی اللہ زی، یہ خاص لغت بنی تے میں اس جگہ یہ مراد ہے، اور یہ مبنی ہوتا ہے، متغیر نہیں ہوتا، یہ مبنی ہوتا ہے، متغیر نہیں ہوتا۔ مثلا تینے مثالاں دیندے نے، آیا میرے پاس وہ جو کھڑا ہے، دیکھا میں نے وہ جو کھڑا ہے، گزرا میں اس کے پاس سے جو کھڑا ہے، زو کاما، زو کاما، زو کاما، نظر آ رہا ہے؟ زو بمانا اللہ زی تے کام ہوندا کو جملہ صلہ ہے جی، ہوا ضمیر وچ راجے بس ہوئے، نہیں سمجھ آئی؟ تے اینو زو ہی پڑھنا ہے، اے زو زا زی نہیں پڑھنا، کیڑا جیڑا موصولہ ہے،
ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੂ ਜ਼ਾ ਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਏ ਸਿੱਤਾ ਮੁਕੱਬਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। اچھا جی یہ جو زو ہے یہ مذکر مؤنث واحد تثنیہ مجموع غائب حاضر سب کے اندر یہ یکساں ہے جی، سمجھی گل؟ یعنی یہ بھی 6 معنی دیتا ہے، یہ بھی کون؟ زو ایشا بس ہے۔ اچھا جی وہ شاعر دا شعر فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي، پس بے شک پانی میرے والد کا ہے اور میرے جد کا ہے، یہ مجھے وراثت میں ملا ہے۔ وَبِیری، اور میرا کنواں وہ ہے کہ کھودا میں نے اس کو، اور وہ ہے کہ تیار کیا میں نے اس کو۔ توے تو یہ دیوارہ شوارہ ٹھیک کرنی ہے، مڈیرہ شی ٹھیک کرنی ہے، تو شاعر نے زوب مانا اللہ زی استعمال کیا ہے، زوب مانا اللہ زی استعمال کیا ہے۔ اے اللہ زی حفرتہ، اللہ زی تویتہ، ہاں جی جیسے شاعر کا شعر فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي، بس بے شک نا مانا پھر کریں گے وَبِیری، روح حفرت وضو طویل، اس میں جو زو ہے یہ بمانا اللہ زی ہے، اس میں جو زو ہے یہ بمانا اللہ بھی ہے، تو زو حفرتو کا معنی اور اللہ زی حفرتو ہو، تو زو تویتو اور اللہ زی زو تویتو ہو کا ایک ہی مطلب ہے، سمجھیے؟ باقی وہ جو ہے نا شعر کے اندر حفرتو ہو کوئی نہیں ہے، جب شرع کی تو ہو وہ تویتو ہے، شرع کی تو تویتو ہو، چونکہ زو ہے موصولہ، حفرتو ہے جملہ، تویتو ہے صلہ، تویتو بھی ہے صلہ، اتوں دیکھنا زیارت پھر کریں گے۔ صلے کے اندر آیت کوئی نہیں ہے، صلے کے اندر او تھلے لین تیار ہے کہ جب آئد حذف بھی جائز ہے اگر وہ مفعول ہو تو، آ رہے ہیں نا؟ تو یہ جو ہو ہے یہ حفرتو اور تویتو کا کیا بن رہا ہے؟ اس لیے اس کا حذف جائز ہے، حذف تو وہ شرع میں نکال دیا، آپ کو بتا دیا ہے کہ صرف جملہ یوں ہے اور یہاں آیت جو ہے وہ مفعول بھی ہے تو اس کا حذف جائز ہے، وہ خود سمجھ آ جاتا ہے۔ چلو جی اور ما اور من اور ایون اور ایاتن اور زو بمانا اللہ زی بنی تے کی لغت میں جیسے شاعر کا قول پس بے شک پانی میرے والد اور دادے کا ہے، یعنی یہ مینو بطور وراثت ملے جس وچ پھڈا پائی بیٹھے ہو، اور میرا کنواں وہ ہے کہ کھودا میں نے اس کو، اور وہ ہے کہ تیار کیا میں نے اس کو۔ اور ماں اور من اور ایون اور ایتن اور زو بمانا اللہ زی ہیں بنی تے کی لغت میں۔ باقی من ماں یہ 6 معنی دیتے ہیں، زو بھی 6 معنی دیتا ہے جی۔ جیسے شاعر کا قول ایون مذکر کے لیے ہے، ایتن مؤنث کے لیے ہے جی۔ بس بے شک پانی میرے والد کا اور میرے دادے کا، اور میرا کنواں وہ کہ کھودا میں نے اس کو اور تیار کیا میں نے اس کو۔ باقی ایون مذکر کے لیے ہے تو مذکر کے موقع کی مناسبت سے جون سا معنی مفرد تثنیہ جمع بن سکتا ہے، ایاتن مؤنث کے لیے ہے تو وہ بھی موقع کی مناسبت سے معنی مفرد تثنیہ جمع بن سکتا ہے جی۔ والالف واللام بمعنى الذي صلته اسم الفاعل واسم المفعول، نحو جاءني الضارب زيدا اي الذي يضرب زيدا، او جاءني المضروب غلامه۔ بس اچھا جی، الف اور لام بھی بمعنی اللہ زی ہوتے ہیں، کون؟ الف اور لام بھی بمانا اللہ کی ہوتے ہیں۔ اللہ لکھا واللاتی و فروعہما، یعنی الف لام بھی موصولہ ہوتا ہے اور 6 معنی دیتا ہے، الف لام بھی 6 معنی دیتا ہے، الف لام بھی اس کا صلہ خاص ہوتا ہے،
اس کا صلہ ہوتا ہے اسم فاعل اور اسم مفعول حدوثی. اس کا صلہ ہوتا ہے پھر آخنا اس کا صلہ ہوتا ہے اسم فاعل اور اسم مفعول. یعنی الف لام موصولہ تب ہوتا ہے کہ جب یہ اسم فاعل اور اسم مفعول حدوثی ثبوتی نہ حدوثی پر آیا ہوا حدوثی میں کبھی ہو کبھی نہ ہو ثبوت ہمیشہ ہو. کمال ہے یار. تو یہ جو ہے نا یہ الف لام بھی موصول ہوتا ہے. اب الضارب ہوگا تو الذی ہے, الضاربان ہوگا تو الضاربون ہوگا تو الضاربات الضاربتان اور الضاربات. سمجھ آ گئی. یہ مطلب ہے کہ 6 معنی دیتا ہے کہ بھئی اسم فاعل مفرد مذکر تثنیہ مذکر جمع مذکر, اسم فاعل واحد مؤنث تثنیہ مؤنث جمع مؤنث. جس قسم کا اسم فاعل ہوگا الف لام اسی قسم کا معنی دے گا, اسی قسم کا معنی دے گا. باقی ان کا جو ہے نا عائد وہ اکثر یہی ہوگا کہ اسم فاعل اور مفعول کے اندر جو ضمیر ہوگی نا وہ ان کی طرف لوٹے گی. سمجھی گل. مثال دیں دینی جاءنی الضارب آیا میرے پاس وہ کہ مارنے والا ہے زید کو, مارنے والا ہے زید کو. اس کا معنی اور الذی جاءنی الذی یضرب زیدن کا ایک ہی معنی قریب قریب. سمجھیا. اور جاءنی المضروب آیا میرے پاس وہ المضروب غلامہ تو ہو آئے آیا میرے پاس وہ کہ مارا گیا غلام اس کا. یہ جملہ اور جاءنی الذی یضرب غلامہ جاءنی الذی دونوں کا ایک ہی معنی ہے جی. ہاں بھی شابہ جی. جیسے مثال دیتے ہیں جاءنی الضارب زیدن, اس کا معنی اور جاءنی الذی یعنی یہ اے کا مطلب ہے کہ یہ جملہ اس جملے کے ہم معنی ہے. کیڑا جاءنی الذی یضرب زیدن انج یعنی الف لام موصولہ جی. مثال دیتے ہیں جیسے جاءنی المضروب غلامہ, اس جملے کا معنی اور اس جملے کا معنی جاءنی الذی یضرب غلامہ کا معنی ایک ہی ایک ہے نا. میری تو گل سمجھائی سے نے سمجھ آئی نا جی. تو یہ ہیں اسماء موصولہ کے الفاظ. الذی اللہ زان اللہ زین اللہ تی اللہ تان اللہ تین اللہ زینا العلا اللہ تی اللہ واتی اللہ اللہ. یہ تو خاص خاص معنی کے لیے. یہ تو من یہ موصولہ ہے 6 معنی دیتا ہے. من جب موصولہ ہو تو 6 معنی دیتا ہے. وہ موقع کی مناسبت سے بھی یہاں کون سا معنی کرنا ہے. ایون یہ مذکر کے لیے ہے, ایاتن یہ مؤنث کے لیے 3 معنی. اور ذو لغت بنی تے میں موصول ہے یہ بھی 6 معنی دیتا ہے. یہ بھی اور الف لام بھی اسم موصولہ ہوتا ہے لیکن وہ جو کہ اسم فاعل اسم مفعول حدوثی پر آئے وہ موصولہ ہوتا ہے اور اس کا صلہ یہ خاص ہے کون اسم فاعل اور اسم مفعول. اور وہ جس قسم کا اسم فاعل ہوگا مفرد تثنیہ جمع الف لام کا وہی معنی ہوگا, وہی مذکر بھی اور مؤنث بھی. سمجھ گئے او بلا ہوئے. چلو جی. اور الف اور لام او مجموعہ دو معنی کلا نہیں بمعنی الذی ہے. وہ صرف الذی سمجھانے واسطے بول دینے مراد سارے معنی 6 تے 6 تا تھر لکھا بلتی تے فرو اے ما فرو کین تثنیہ تے جمع. صلہ اس کا کس کا الف لام کا اسم فاعل اور اسم مفعول ہے. جیسے جاءنی الضارب زیدن اے الذی یضرب زیدن. اے بھی ایندا معنی جڑا سمجھ دو بھی ایندا معنی ہے. یا جاءنی المضروب غلامہ اے الجاءنی الذی یضرب غلامہ. جی
الف اور لام بمانا الذی ہے، صلہ اس کا اسم فاعل اور اسم مفعول ہے، جیسے جاء الضارب زیدن یعنی الذی جاء الذی یضرب زیدن، یا جاء المضروب غلامہ یعنی جاء الذی یضرب غلامہ۔ شابہ نکیا اور بھائی، الف اور لام بمانا الذی ہوتے ہیں اور صلہ اس کا اسم فاعل اور اسم مفعول ہوتا ہے، جیسے جاءنی الضارب زیدن یعنی الذی یضرب جاءنی الذی یضرب زیدن، یا جاءنی المضروب غلامہ یعنی جاءنی الذی یضرب، غلامہ۔ اور بے خود اسم فاعل بس باب دلالت کرنے ہر دو کے بر ثبوت با تقدیر جملہ فعلیہ سوائے صفت مشبہ کے۔ اچھا جی، یعنی صلہ الف اور الف و لام کا در صورت مفرد میں باشد، اے الف لام کا جو صلہ ہے وہ صورت میں تو مفرد ہوتا ہے، اور مفرد تسنیہ جمع کچھ ہے، مفرد جملہ نہیں ہوتا کہ جملہ ہوتا ہے، اور جملہ مفرد ہوتا ہے، اور تقدیر میں وہ جملہ ہوتا ہے، تقدیر میں وہ بجے تھی کہ الف لام موصول با الف لام حرفی کے بجز بر مفرد داخل نمے شود۔ الف لام موصولہ الف لام حرفی کے ساتھ شکل و صورت میں ایک جیسا ہے، تو الف لام حرفی تو صرف مفرد پر آتا ہے کہ جملے پر آتا ہے، اور الف لام جڑا حرفی آد خارجی آد ذہنی سارے نہیں، وہ مفرد پر آتا ہے، اور اس کو اس کے ساتھ مشابہت ہے، تو لہٰذا یہ بھی مفرد پر آنا چاہیے۔ اب ہم نے ایسا مفرد تلاش کیا کہ جو لفظاً مفرد ہو، معنی جملے والا ہو، تو وہ ہمیں سجن مل گیا اسم فاعل اور اسم مفعول۔ کون؟ اسم مفعول اختیار کرتے ہیں تاکہ ہر دونوں غرضیں حاصل ہو جائیں، یعنی بجیت مفرد بودن صلاؤ بر حسب لفظ آنچے مشابہتو بحرف تعریف میں خاد حاصل شد، اور جملہ بودن صلاؤ بر حسب معنی آنچے اسم موصول بودن ہو اقتضاء کرداست۔ تو یہ دونوں جہتوں کا لحاظ کیا ہے، الف لام جو ہے موصولہ ہے، اس کی مشابہت الف لام حرفی کے ساتھ، لہذا مدخول مفرد ہونا چاہیے، ادھر الف لام موصولہ چاہتا ہے میرا مدخول جملہ ہونا چاہیے، تو لفظاً مفرد معنن جملہ، یہ اسم مفعول فاعل اسم فاعل اسم مفعول ہوتے ہیں۔ کون؟ لفظاً مفرد اور معنن جملہ یہ اسم فاعل اور اسم مفعول ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا صلہ جو ہے وہ خاص اسم فاعل اسم مفعول ہوتا ہے کہ ان کی لفظی مشابہت کا بھی لحاظ ہو اور ان کے موصول ہونے کا بھی لحاظ ہو۔ تو چونکہ الف لام موصولے کو مشابہت ہے الف لام حرفی کے ساتھ، وہ اکو جائے نے دو میں سر تو کوئی جھنڈی نہیں بدھی، تو الف لام جو حرفی ہے وہ تو کس پر آتا ہے؟ اسم مفرد پر آتا ہے، جملے پر نہیں آتا، لہذا اس کی مشابہت کا تقاضا ہے کہ اس کا جو صلہ ہے وہ بھی مفرد ہو، اور ادھر چونکہ یہ موصولہ ہے تو موصول کا صلہ جملہ ہوتا ہے، لہذا وہ جملہ بھی ہونا چاہیے، لفظاً مفرد ہو معنن جملہ ہو، تو وہ ہمیں ملے ہیں دو، کون؟ یہ وجہ ہے کہ ان کا صلہ خاص کر کون ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے۔ چلو